بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جس میں ہم اشعار پڑھیں گے امرأۃ من طی کے۔ ہذہ امرأۃ من قبیلۃ طی، یہ عورت ہیں، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں نوحے کی صورت میں، یعنی یہاں پر ایک شخص تھے جس کا نام ہے بہدل۔ بہدل نے کسی کو قتل کیا تھا قصاصاً، پھر بہدل کو قتل کیا گیا، تو یہ عورت جو ہیں قبیلہ طی سے، یہ نوحہ کر رہی ہیں، ان پر جو ہے نا رثا اور کلام کر رہی ہیں۔ تو آئیے ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقالت امرأة من طی دعا دعوة يوم الشرى يا لمالك ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب الترات غشمشم فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم وقال بعض بني فقعس رأيت موالي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب فهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب وهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العار يبقى والمعاقل تذهب كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب وقال آخر لكن أبى قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدم فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيلا من المال مفعما۔ ترجمہ کرتے ہیں، دعا دعوتاً، دعوت دی، دعوت دینے کے ساتھ، یوم الشرا، شرا کے دن، یا لمالکی، اے مالک، یعنی میرے بابا نے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ بہدل نے شرا کے دن پکارا کہ اے مالک میری مدد کر، میری مدد کر، یہ کلام محذوف ہے، اے مالک میری مدد کر، ومن لا یجب، اور جس کا جواب نہیں آتا یا جس کی سنی نہیں جاتی یا جس کو جواب نہیں دیا جاتا بوقت عند الحفیظتی، بوقت حمیت اور غضب کے، جب انسان اپنی حفاظت چاہتا ہے اور کسی سے نجدہ اور مدد طلب کرتا ہے اور اس کی نہیں سنی جاتی، یکلمی بمعنی یجرحی، یجرح وہ زخمی کیا جاتا ہے، جب اس کی مدد نہیں کی جاتی تو ظاہر ہے دشمن اس کو زخمی کر دیں گے۔ فقال من ہنا دعا دعوتا یوم الشرا، شرا کے دن، اے مالک، ومن لا یجب، اور جس کو جواب نہیں دیا جاتا، جس کی سنی نہ جاتی ہو، دعا قبول نہ کی جاتی ہو، عند الحفیظتی، عند الحمیت والغضب، یکلمی یجرح فیا ضیعة الفتیان اذ یعتلونہ، افسوس، فیا معناہ تمنی، تمنی کرنا، افسوس کرنا، فیا ضیعة الفتیان، افسوس جوانوں کے ضائع ہونے پر، یعنی ضیعة الفتیان کہ ہمارے جوان ضائع ہو گئے، ضیعة الفتیان، فتیان فتح کی جمع ہے، اذ یعتلونہ ببطن الشرا، جب کہ دشمن بہدل کو دامن شرا میں گھسیٹ رہے تھے، یعتلونا گھسیٹنا، اعتلا یعتلی، اس کے اوپر غالب ہونا، اسے گھسیٹنا، تو جب اسے گھسیٹ رہے تھے ببطن الشرا، شرا کے مقام پر، مثل الفنیق المسدمی، اس کا مطلب ہے عمدہ مضبوط سانڈ کی مانند، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کو ایسے کھینچ رہے تھے جیسے کہ کسی سانڈ کو
کھینچ رہے ہوں۔ تو یہاں لفظی ترجمے میں ہے کہ فنیق سانڈ کو کہتے ہیں اور مسدم کہتے ہیں قوی مضبوط سانڈ جس کو مہمل چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو گھسیٹا گیا۔ اما فی بنی حسن من ابن کریہۃ، کیا میری قوم میں بنو حسن میں کوئی جنگجو نہیں؟ اما فی بنی حسن، کیا بنی حسن جو میری قوم ہے، من ابن کریہۃ ای ابن کریہہ، من اسماء الحرب، کوئی نہیں ہے جنگ لڑنے والا، جنگ کرنے والا، جنگ کو پسند کرنے والا جنگجو کوئی بھی نہیں، من القوم، قوم میں سے، طلاب التراتی غشمشمی، کہ جو کیا کرے کہ جو انتقام کا متلاشی ہو، ارادے کا پکا ہو۔ یہاں لفظی ترجمہ میں ہم آپ کو بتائیں، ابن الکریہہ جنگجو، اور جو تیرات ہے، تیرات کا معنی ہے قصاص، طلاب التراتی، طلاب وہ طالب ہو کس چیز کا؟ قصاص کا طالب، ایسا کوئی نہیں جو قصاص کا طالب ہو، قصاص لینے والا ہو، بہادر ہو۔ غشمشمی، غشمشم ارادے پر عمل کرنے والا، ارادے کا پکا آدمی، رجل غشمشم، ارادے کا پکا اور عمل کرنے والا۔ فیقتل جبرن، کہ وہ جبر کو قتل کر دے۔ جبر آدمی ہے جس نے بہدل کو قتل کیا تھا، یہ جو شاعرہ ہیں اس کے والد کو، تو وہ آدمی جو کہ ارادے کا پکا ہو، یقتل جبرن، جبر کو قتل کر دے، بامرئ لم یکن لہ، اس آدمی کے بدلے کہ جو اس کا مساوی نہیں تھا، یعنی جبرن اتنا وہ نہیں ہے، میرا والد جو ہے وہ زیادہ اچھا تھا، زیادہ اعلیٰ تھا، یہ اس کے بدل کا تو نہیں، یعنی میرے باپ کے بدلے اگر 2 مارے جائیں، 3 مارے جائیں تو یہ تو انصاف ہوگا، لیکن میرے ایک باپ کی جگہ 1 مارے جائے جبرن تو یہ کافی نہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے آدمی کے عوض لم یکن لہ بواء، کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی میل نہیں، کوئی برابری، کوئی مساوات نہیں، ولیکن لا تکایل بالدم، کہہ رہے ہیں کہ خون میں کوئی وزن نہیں ہوتا، خون تو ویسے بھی مساوات، اس میں مساوات کو نہیں دیکھتے، اس لیے صرف جبر کو قتل کر دینا بھی غنیمت ہے۔ لا تکایل ای لا توافق بالدم، خون میں تو برابری ہی ہوگی، جان کے بدلے جان، اگرچہ وہ آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے تھے۔ وقال بعض بنی فقعس، یہ بعض بنی فقعس سے یہاں پر ہے، یہ قید میں تھے، رشتہ داروں نے مدد نہیں کی، اس کا اظہار کر رہا ہے، بعض بنی قفس، ٹھیک ہے، بنی قفس میں سے کوئی آدمی ہے جو یہ اظہار کر رہا ہے کہ میری مدد میرے قبیلے نے نہیں کی، تو اس پر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، رأیت موالی الاولی یخذلوننی، میں نے اپنا چاچا زاد بھائیوں کو خطاوار سمجھتا ہوں جو میری مدد نہیں کرتے۔ رأیت موالی، اپنے چچا زاد بھائی، چچا زاد، ان کو میں دیکھتا ہوں، الاولی الذین یخذلوننی، مجھے چھوڑ دیا اور میری مدد نہیں کی، خذلہ یعنی ترکہ ولم یعنہ، طیب، یعنی کسی کو اگر آپ کہیں انا خذلتک تو مطلب ہوگا میں نے آپ کو چھوڑ دیا اور میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں کہ الموالی یا میرے جو چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میری مدد نہیں کر رہے، علی حدثان الدہر، زمانے کے احوال، ٹھیک ہے، یعنی جو میری مدد نہیں کر، زمانہ کے حوادثات پر، اذ یتقلب، جب یہ زمانہ پلٹ رہا ہے، زمانہ مجھ پر پلٹ رہا ہے، تو اب اس حال میں وہ میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں۔ فہلا اعدونی لمثلی تفاقدوا، انہوں نے مجھے میرے ہمسر دشمن کے مقابلے کے لیے کیوں تیار نہیں کیا۔ اذ الخصم، اس وقت کہ جب دشمن، ابزا مائل الرأس انکبو، یعنی انہوں نے مجھے اس دشمن کے مقابلے میں کیوں تیار نہیں کیا جب دشمن سینہ تان کر، ابزا مائل الرأس، سر جھکا کر، ٹیڑھا ہو کر آئے، انکب ٹیڑھا ہو کر آنا، خدا کرے کہ وہ ایک دوسرے کو گم کر دیں۔ یہ ابھی اپنے چچا زاد بھائیوں کو، قبیلے والوں کو بد دعا دے رہے ہیں، بد دعا کا جملہ یہ رہا، تفاقدوا۔
کہتے ہیں فَهَلَّا أَعَدُّونِي، کاش کہ یہ مجھے تیار کرتے، لِمِثْلِ هَذِهِ الْيَوْمِ تَفَاقَدُوا، کہ یہ سارے گم ہو جائیں، اِذَا الْخَصْمُ، جب وہ دشمن آتا ہے، ابزا کا مطلب میں نے بتایا کہ سینہ تان کر، سینہ اٹھائے ہوئے، مائل الرأسی، سر جھکائے ہوئے، انکبو کا مطلب ہے کہ ٹیڑھا ہو کر آنا۔ تو اس حالت میں یہ سارے اپنے آپ کو گم کر دیں کہ انہوں نے مجھے تیار ہی نہیں۔ وَهَلَّا أَعَدُّونِي، اور انہوں نے کیوں مجھے میرے مقابلے کے دشمن کے لیے تیار نہیں کیا، میں کیوں ان کے سامنے عاجز آ گیا۔ لِمِثْلِ تَفَاقَدُوا، حالانکہ وَفِي الْأَرْضِ مَبْثُوثٌ شُجَاعٌ وَعَقْرَبُ، حالانکہ زمین میں اژدہا، بڑا دشمن، اور بچھو، چھوٹا دشمن پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کھو جائیں، یعنی میرے چچا زاد بھائی قبیلے والے ایک دوسرے کو کھو جائیں۔ انہوں نے مجھے کیوں تیار نہیں کیا کہ دنیا میں بڑے دشمن بھی ہیں، جس کی مثال دی انہوں نے سانپ سے، اور چھوٹے دشمن بھی ہیں جس سے انہوں نے تشبیہ دی عقرب سے، یعنی بچھو سے۔ تو شجاع اور عقرب گویا بڑا دشمن، چھوٹا دشمن، مجھے کیوں نہیں تیار کیا ان کے مقابلے کے لیے، آج میری نصرت نہیں کر رہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا عَقْلًا مِنَ الْقَوْمِ إِنَّنِي، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو قوم سے میری دیت مت لینا۔ فَلَا تَأْخُذُوا، تم نہیں لوگے، عقلاً دیت، من القوم، قوم سے، اننی اری العار، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں عار ہے، اس میں عار ہے، باقی رہ جائے گی، یبقا، اری العار یبقا، کیونکہ عار باقی رہ جائے گی، والمعاقل تذہب، اور دیات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو اے قوم میری دیت مت لینا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ عار باقی رہ جاتی ہے اور دیات ختم ہو جاتی، یعنی طعنہ باقی رہتا ہے کہ تم اپنے آدمی کا بدلہ نہ لے سکے، اور جو خون بہا ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خون بہا مت لینا، بلکہ میری قتل کے بدلے قتل کر دینا تاکہ عار نہ رہے، ٹھیک ہے۔ کأنک لم تسبق من الدہر لیلۃ، گویا کہ تجھ پر کوئی مصیبت کبھی آئی ہی نہیں، کأنکا، گویا کہ تجھ پر، لم تسبق، آئی ہی نہیں، من الدہر، زمانے میں سے، لیلۃ، کوئی بھی مصیبت، اذ انت ادرکت الذی کنت تطلب، کیونکہ تم نے وہ چیز حاصل کر لی جو تجھے چاہیے تھی، یعنی جس امر کے لیے تو کوشاں رہے اور اس کے حصول کے لیے تجھے مصیبت اٹھانی پڑے اور وہ حاصل ہو جائے تو اس مصیبت اور تکلیف کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ کأنک لم تسبق من الدہر لیلۃ، اگر آپ کو وہ چیز مل جائے، دیکھو یہاں سے جواب مل رہا ہے، اذا انت، جب تجھے مل جائے، ادرکتا، آپ جب اس کا ادراک کر لیں، حاصل کر لیں، الذی کنت تطلب، تو اس کا جواب کأنک لم تسبق من الدہر لیلہ، گویا آپ کے اوپر تو زمانے میں کوئی مصیبت آئی ہی نہیں، اگرچہ اس راستے میں بہت مصیبتیں آپ نے جھیلی ہیں، قید جھیلا، قید و بند کی صعوبتیں تھیں، پھر بھی آپ کا وہ چیز، آپ نے قصاص لے لیا، آپ نے بدلہ لے لیا، گویا کہ آپ پر کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ خواہش کر رہے ہیں کہ میرے بدلے میں دیت نہ لیو، میں اپنے جان کے بدلے جان مانگتا ہوں۔ آگے اشعار ہم نے پڑھے تھے، وقال آخر لیکن ابا قوم، لیکن اس قوم نے جن کا بھائی مارا گیا تھا، اصیب اخوہم، لیکن وہ جو قوم تھی جن کا بھائی اصیبہ، مارا گیا تھا، اصیبہ جس کو مصیبت پہنچی تھی اور وہ مرا ہوا تھا، یہ اوپر کے ساتھ متعلق ہے۔ لیکن ابا قوم، لیکن قوم نے انکار کیا، اصیبہ اخوہم، جن کا بھائی قتل کیا، رضا العاری، وہ عار پر راضی ہو گئے، انہوں نے دیت قبول کر لی تو اپنے گلے پر عار باقی رکھا، دیت لے کر عار باقی رکھا۔ فاختاروا علی اللبن، تو انہوں نے دودھ کے بدلے دم کو پسند کیا، کہہ رہے ہیں لیکن اس قوم نے جس کا بھائی مارا گیا تھا عار پر رضامندی سے انکار کیا اور قصاص کو اونٹوں پر ترجیح دی، یعنی دیت قبول نہیں کی۔
لیکن ابا قوم نے انکار کیا، اصیب اخوہم جن کا بھائی قتل کیا گیا تھا، رضا العاری کہ وہ عار کو نہیں چاہیں گے، عار کا انکار کریں گے، ابا عار کا انکار کیا انہوں نے، فاختاروا انہوں نے اختیار کیا علی اللبنی، لبن سے مراد اونٹ یا اونٹنیاں جس میں دودھ ہوتا ہے، تو اونٹنیاں یعنی لبن کو چھوڑ دیا، اور دم خون کا بدلہ خون سے لیا، تو یہ اپنے بھائی والی بات اس پر انہوں نے عمل کیا۔ فلو ان حیا یقبل المال فدیۃ، اگر ان کا کوئی قبیلہ مال پر بطور فدیہ کے راضی ہوتا، لسقنا لهم سیلا، تو ہم مال کے بھرپور سیلاب، من المال مفعما ان کی طرف بہا دیتے۔ فلو ان حیا، اگر ایک آدمی بھی ان کے قبیلے سے قبول کر دیتا فدیہ کہ ہمیں فدیہ چاہیے، قتل قصاص نہیں چاہیے، لسقنا ساق یسوق، تو ہم چلا دیتے لہم ان کے لیے سیلن، سیلن سے مراد ہے کہ ہم سیلاب جاری کر دیتے، کس چیز کے؟ مال کے، مفعما جو کہ ختم نہیں ہونے والے، ٹھیک ہے۔ مفعم کی جو معنی ہے وہ ہے لبالب، لبالب بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا، تو مال سے ہر چیز بھری ہوئی ہوتی، گویا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے مال کا، لیکن انہوں نے مال نہیں لیا بلکہ قصاص پر وہ راضی ہو رہے تھے۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔